آج ڈاکٹر باقر مہندی صاحب کے چھمائی کی مجلس ان کے گھر پہ منعقد ہونے جا رہی ہے، جس کو عالی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس سجاد ٹائم نیوز پر لائیو کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اس کی مناسبت سے ایک مطلب دو شعر۔ اہل دل اہل یقین اہل رضا آتا ہے، اہل دل اہل یقین اہل رضا آتا ہے، آج کعبے میں نصیری کا خدا آتا ہے، آج کعبے میں نصیری کا خدا آتا ہے، اور جس کو دیکھو در حیدر معاف کیا محمد والی محمد۔ جانے کیا ملتا ہے اس در سے جہاں والوں کو، جانے کیا ملتا ہے اس در سے جہاں والوں کو، ارے جس کو دیکھو در حیدر پہ چلا آتا ہے، جس کو دیکھو در حیدر پہ چلا آتا ہے، وہ ساری دنیا کو یہ معیار دیا میسم نے، عشق سچا ہو تو مرنے میں مزہ آتا
सच्चा हो तो मरने में मजा आता है। एक खता उसमें पड़ी कि सारी शरीयतें हैं अधूरी तेरे बगैर, सारी शरीयतें हैं अधूरी तेरे बगैर। ऐ फातिमा तू दीन नहीं दीनियात है, ऐ फातिमा तू दीन नहीं दीनियात है। ओ मैं खाकसार क्या करूं अज़मत तेरी बयां, मैं खाकसार क्या करूं अज़मत तेरी बयां। अरे मौलाए कायनात की तू कायनात है, मौलाए कायनात की तू कायनात है। एक और समझ लिए टाइम आपको हो गया। नस्ले बनी उमैया का शजरा लिए हुए, ओ गुमनामियों का घोर अंधेरा लिए हुए। ओ बैत की भीख जब ना मिली शाह से उसे, ओ फिरता रहा यजीद कटोरा लिए हुए, फिरता रहा यजीद कटोरा लिए हुए। फातिहा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर डॉक्टर बाकर मेहदी इब्न हसन मेहदी के नाम इसाले सवाब फरमा। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان صلوات بر محمد پیغمبر اسلام کی بہت ہی مختصر سی ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رسول ہو رہا ہے کہ العلم علمان، علم جو ہے وہ 2 طریقے کا علم ہے، علم الادیان و علم الابدان.
ایک تو دین کا علم ہے، ادیان کا علم. دین دنیا میں بہت سے ہیں. اسلام ایک دین ہے، بدھزم ایک دین ہے، یہودیت ایک دین ہے، مسیحیت الگ دین ہے. نہ جانے کتنے دین ہیں کہ جن کی دنیا میں تعداد نہیں ہے. ہندوستان میں کئی 100 کی تعداد ہے دینوں کی. دین کے معنی ہمارے یہاں اردو لغت میں کہ جیسے آپ کریں گے ویسے آپ کو اس کا جو ہے وہ بدلہ و جزا ملے گی. کما تدین و تدان، جیسا آپ کریے گا ویسے آپ کو اس کی جزا آپ کو ملے گی. یہ تو اس کا اردو کا ترجمہ ہے. لیکن ہمارے یہاں ہم جس دین کے پابند ہیں، جس پر ہمیں اپنے اعمال اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس دین کے حکم کے مطابق ہم اپنی معاشرتی زندگی میں بھی خیال رکھتے ہیں اور اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دین اسلام. دین اسلام. تو پیغمبر کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اس لیے پڑھی ہے کہ ڈاکٹر کی مجلس ہے جس کا تعلق حکمت سے تھا. دیکھیے اللہ نے نبیوں کو اور نبیوں کے جانشینوں کو جو ہے وہ تمام دنیا کے علم کی کتنی قسمیں ہیں. دیکھیے یہ بتایا کہ علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. پیغمبر نے ہی تو فرمایا کہ علم جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. ایک علم جو ہے وہ دینوں کا علم ہے، ادیان عالم کا، اور ایک جو ہے وہ بدن کا علم ہے، یعنی انسان کے جسم کا علم جو ہے وہ اس کو حاصل ہونا چاہیے. تو دین کے علم میں کیا ہے؟ بھئی ہم دین کے لیے، اس کے لیے اسلام ہمارا دین ہے، ہم اس کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں. اور اسلام جو ہے وہ اس نے حکم دیا. اسلام ایک مکمل اور جامع آئین زندگی اور آئین حیات کا نام ہے. اور عبادت اس میں کتنی ہے؟ جو واجب عبادتیں ہیں اس میں ہمارے ہاں فقہ جعفری میں 10 جو ہے وہ قرار دی گئی ہیں. 10 چیزیں جو ہے وہ عبادات میں آتی ہیں. اول نماز، اور اس کے بعد دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خم، چھٹے جہاد، اور اس کے بعد پانچویں خم، چھٹے جہاد، ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر، 9ویں خدا اور رسول اور اہل بیت سے محبت کرنا، اور 10ویں جو ہے وہ خدا اور رسول اور اہل بیت کے دشمن سے اظہار برات کرنا. اس کو کہتے ہیں تبرہ. تبرہ کے معنی پہلے میں نے اس لیے بیان کر دیے تاکہ لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. تو بہرحال تو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ یہی عبادتیں آپ کو انجام دینا. کیا؟ نماز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، حج جو ہے وہ آپ کی عبادت ہے، آپ کیجئے گا آپ کو ثواب. حج، زکوٰۃ جو ہے وہ دوہری عبادت ہے. ایک تو آپ جو ہے وہ نکالیں گے اور دوسرے کو فائدہ پہنچے گا. اب یہ عوامی منافع کی عبادت ہے. کیا ہے؟ اول نماز، دوسرے روزہ، اول نماز، دوسرے روزہ، 2 عبادتیں تو جو پروردگار کے لیے ہے. ایک نماز جو ہے وہ پروردگار کے لیے ہے کہ نہیں؟ کہ جو اللہ کے لیے آپ کو مخلصانہ طور پر جو ہے وہ انجام دینا ہے. اور اس کے بعد روزہ ہے، تو روزے میں جو ہے وہ دوہرا فائدہ ہے. ایک تو اللہ کی عبادت ہے اور دوسرے آپ کے جسم اور آپ کی باڈی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچنے والا، آپ کے بدن کو، آپ کے پنڈے کو، بدن کو آپ کو فائدہ پہنچے گا. بھائی ظاہر ہے کہ روزہ جب آپ فاسٹنگ جس کو کہتے ہیں، یہودیوں کے اندر بھی روزہ ہے، مسیحیوں کے ہاں بھی روزہ ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی روزہ ہے نہیں ہے؟ بھائی ہندوؤں کے ہاں بھی اب الگ الگ طریقے ہیں، بھئی یہودیوں میں بھی ہے. بھئی اسی لیے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے کہ جیسے تم سے قبل والی امتوں کے اوپر روزہ فرض تھا. تو ماننا پڑے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے والی امتوں پر بھی روزہ تھا. تو معلوم ہوا کہ روزہ انسان کے جسم کو آرام دیتا ہے، آرام جسم کو سکون دیتا ہے، جسم کو صحت دیتا ہے، جسم کو تندرستی دیتا ہے، جسم کو صحیح طریقے سے اعضاء اور جوارے کو نہ کام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ بیماری کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگ کم کھاتے ہیں وہ بھی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کم پانی پیتے ہیں وہ بھی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، جو زیادہ پانی پیتے ہیں وہ بھی. یہ شریعت نے کہا ہے، بھئی ایسی بات نہیں ہے
تو میڈیکل یعنی اسلام وہ مذہب ہے کہ جو دونوں کو لے کر چلتا ہے۔ اسلام میں یاد رکھیے گا کہ خدا اور رسول اللہ، خدا نے اور رسول نے اور اہل بیت نے انسان کو انہی چیزوں کو عبادتوں کا حکم دیا ہے کہ جس میں انسان کا روحانی بھی فائدہ ہو اور جسمانی بھی فائدہ ہو۔ بھئی روحانی بھی فائدہ ہو اور جسمانی بھی فائدہ ہو۔ اور امام جو اللہ نے نبی کو کیا کہا کہ جب هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے جاہل اور ان پڑھ عربوں میں انہی کی شکل و صورت والے کو رسول بنا کر بھیجا، اور اس کو جو اللہ کی جو ان کے نفسوں کو ان کے اوپر وَيُعَلِّمُهُمْ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلے ان کے اوپر آیات الہیہ کی آیات الہی کی وہ جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، تب جا کر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ علم و حکمت تمہیں اسی وقت آئے گا کہ جب تمہارا ذہن بھی پاک ہو، تمہارا دل بھی پاک ہو، تمہارا ضمیر بھی پاک ہو۔ جو ڈاکٹر جو ہے وہ مریض سے سودا کرنے لگے، سمجھ لیجئے گا اس کو تعلیم تو ملی ہے لیکن اس کا نفس پاکیزہ اور طاہر نہیں ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ بھئی ایک طبیب بنا کر بھیجا کہ طبیب نبی کو اللہ نے صرف اللہ آسمانی کتابیں ہی نہیں دی ہیں بلکہ اللہ نے سارے علوم کو، یعنی قیامت تک جتنے علوم آئیں گے، تا قیامت تک جتنے علوم ایجاد ہوں گے، جتنی ترقیاں ہوں گی، تو یاد رکھو کہ علوم کو ساری چیزوں کو اب علم کہہ دیا گیا ہے نا، جبکہ فن سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک آدمی ٹی وی کا بہترین جانتا ہے، یہ فنکار کہہ جائے گا۔ ایک آدمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، یہ موجد کہہ جائے گا۔ لیکن اللہ نے ان کو صلاحیت دی۔ ایک آدمی کا جس کو فن آتا تھا اور اس نے گنے کے چھلکے کو چھیلا اور چھیلنے کے بعد ایک باسکٹ بنا دی، تو ماننا پڑے گا یہ علم نہیں ہے، یہ اس کی صلاحیت ہے۔ اللہ نے جس آدمی نے کپڑا بنایا ہے اس کو اللہ نے بنیے کی صلاحیت دی ہے۔ جو آدمی ملٹ کر کے لوہے کو موڑ دیتا ہے اس کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ لوہے کو کل جناب داؤد کو اللہ نے صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زرا کو جو ہے وہ بناتے تھے۔ تو اب جب فرشتوں کو اللہ نے بھیجا کہ جو امت کے لیے اور قوم کے لیے جناب سلیمان وغیرہ کے زمانے میں تانبے کی پتیلی بناتے تھے، برتن بناتے تھے، فرشتوں کی تصویریں بناتے تھے تاکہ ان کو سکھا کر، اسی لیے یاد رکھیے کہ ایک علم کہلاتا ہے، ایک حرفت کہلاتا ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں پڑھانے والے کی ضرورت ہو، اور حرفت اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر پڑھانے والے کے، یعنی ایک آدمی 10 کلو کا وزن اٹھانے کے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، 20 کلو وزن اٹھانے کے لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ اٹھاتے پہلے 10 کلو کا وزن اٹھاتا ہے، پھر 15 کا اٹھانے لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو وہ اپنے باڈی کو کھانا اور پانی قاعدے سے فراہم کرتا ہے، تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ 1 کنٹل کا وزن اٹھا لیتا ہے۔ تو جس میں پڑھانے والے کی ضرورت کہتی کلچ ہو اس کو علم کہتے ہیں، اور جس میں سکھانے والے کی اور پڑھانے والے کی ضرورت نہ ہو اس کو حرفت کہتے ہیں۔ صنعت اور حرفت صنعت میں ہے کہ بتاتا ہے کہ صنعت کیا ہے، یعنی آپ کو سیکھنا ہے بننے کا کپڑا، زردوزی کا کام، کپڑے کا کام، جس چیز کا الیکٹرک کا کام، بلڈنگ کا میٹیریل کا کام، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا تھا سب کو جو ہے وہ علم دے کر بھیجا تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو علم دیا تھا، تو ان کو علم بھی دیا تھا، صلاحیت بھی دی تھی، لیاقت بھی دی تھی، ان کو مکان بھی بنانا آتا تھا، ان کو زمین کو بھی ہموار کرنا آتا تھا، ان کو ساری چیزیں آتی تھیں۔ اسی لیے جناب سکندر ذوالقرنین جیسا نبی تھا کہ جس نے جو ہے وہ بتایا کہ سد سکندری کیسے بنائی جاتی ہے۔ پہلے انہوں نے مٹیریل بتایا کہ تانبے کو موم کیسے کیا جاتا ہے، ان کو یہ بتایا کہ پتھر کو کس مٹیریل کے ذریعے سے جوڑا جاتا ہے۔
یہ ماضی کی ترقیاں ہیں، اور آج کا انسان ریسرچ کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، یہی تو میرے مولا علی نے کہا تھا کہ علی اس ہستی کا نام ہے کہ جو صلاحیت آدم کے اندر تھی وہ علی کے اندر آئی، جو صلاحیت نوح کے اندر تھی وہ سارا کمال علی کے اندر آیا، جو ابراہیم علم جانتے تھے وہی جناب علی بن ابی طالب کے پاس علم تھا، جو جناب سلیمان کی طاقت تھی حکومت کرنے کی وہی طاقت علی کے پاس تھی، جو جناب یوسف کو تعبیر خواب بتانا آتی تھی وہی تعبیر خواب بتانا میرے مولا علی کو بھی آتی تھی، جو صبر ایوب کر سکتے تھے وہی صبر میرا مولا علی بھی کر سکتا تھا، جو داؤد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زرہ کو بناتے تھے علی بھی اسی صلاحیت کا مالک تھا، اب داؤد بنانا جانتے تھے، علی کا ایک بیٹا اتنا طاقت تھا محمد ابن حنفیہ کہ جو زرہ کو اس طریقے سے توڑ دیتا تھا کہ جیسے کپڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے نبیوں کو جو صلاحیت دی ہے، ظاہر ہے کہ امام جو بنایا جاتا، امام کے معنی رہبر، رہنما، قائد، لیڈ کرنے والا، جتنی زبانوں میں ترجمہ کہیے، نیتا کا نیترت کرنے والا، لیکن ہمارے عربی میں کیا ہے؟ امام صرف لیڈ کرنے والے کو نہیں ہے کہ آندولن کے زندہ باد و مردہ باد، نہیں، ہمارا علم عالی امام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے علم کا وارث، جو انبیاء کے علم کا وارث، جو انبیاء کا کمال، انبیاء کی صلاحیتیں، انبیاء کی لیاقتیں، انبیاء کی شجاعت، انبیاء کی بہادری، انبیاء کی سخاوت، انبیاء سے بڑھ کر عبادت گزار، انبیاء سے بڑھ کر صاحب صلاحیت۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، انچ خوبہ ہمدہ رند تو تنہا داری۔ ساری صلاحیتیں علی کے پاس تھی یا نہیں تھی؟ علی نے انسان کو تعلیم دی، اور پہلے جب انسان کو ترقی کی بات آئی تو علی نے کہا اے کاش تم مجھ کو موقع دیتے، اے کاش تم ان کو حکومت قاعدے سے کرنے دیتے، اے کاش تم مجھ کو ایجاد کرنے والے کی ایجاد کرنے دیتے، اے کاش تم مجھے جنگوں میں نہ الجھاتے اور جھگڑوں میں نہ الجھاتے۔ تو یاد رکھو، علی سے بہتر نہ کوئی قاضی تھا، نہ علی سے بڑھ کر کوئی موجد تھا، نہ علی سے بڑھ کر کوئی صابر تھا، نہ علی سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ شجاع تھا، نہ علی سے بڑھ کر کوئی، یعنی بچپن میں سانپ کا کلہ چیرا اور جوانی میں کلہ اجدہ، جب جوانی میں در خیبر کو اکھاڑ کے بتا دیا، اور قرآن و اہل قرآن کو اور کتب سماوی کو پیدا ہو کر پیغمبر کے ہاتھوں پر سنا کے بتایا، نہ علی کے مقابلے میں علم میں کوئی ہے، نہ علی کے مقابلے میں شجاعت میں کوئی ہے۔ بھئی کسی اعتبار سے علی کو کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ بھئی پیغمبر مولا نے کہا کہ اگر تم مجھے موقع دیتے تو میں پانی کا سینہ چاک کر کے تمہاری بستیوں کو اور تمہارے گھروں کو روشنی میں نہلا دیتا اور جگمگا دیتا۔ تم مجھے اگر موقع دیتے تو میں اس عرب کے ڈیزرٹ کو گرین بیلٹ میں اور ہریالی میں بدل دیتا۔ آج یہودیوں نے ترقی کی، پڑھ لکھ کر انہوں نے، آپ دیکھ لیجئے کہ دبئی میں اور مختلف جو ہے وہ گلف کے علاقوں میں ڈیزرٹ میں انہوں نے نیم کے درخت تا حد نگاہ لگا دیے۔ مکے میں آپ جائیے دیکھیے، جدے میں جو لوگ گئے ہیں وہ جا کے دیکھ چکے ہوں گے، اور جو نہیں ہیں وہ جائیں گے دیکھیں گے، میلوں میں لگا دیے ہیں عرفات کے میدان میں۔ دبئی وغیرہ میں دیکھیے کہ کیسے کیسے پھول لگائے گئے ہیں۔ کون سا درخت تھا کیوں اٹھے؟ تو ماننا پڑے گا یہ حکمت کہتے ہیں اس کو۔ حکمت کا مطلب صرف بدن کا علاج ہی نہیں ہے، حکمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذہانت سے، اپنی ذخاوت سے اور اپنے علم کے ذریعے سے یہ کسی انسانی چیز، انسانوں کی اگر فلاح و بہبود کے لیے جو چیز ایجاد کر دے، چاہے اس کی صحت کا معاملہ ہو، چاہے اس کے آرام کا معاملہ ہو، اور چاہے اس کے قوت فیصلہ اور اس کو معاملات میں سمجھنے میں مدد ملے، اسی کو حکمت کہتے ہیں، اسی کو دانائی کہتے ہیں۔ بھئی آپ کے کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیا کوئی حکمت عملی بتائیے،
کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس گئے، عالم دین کے پاس کہ جو شریعت کے مطابق آپ کو بتا دے، تو حکمت سے اس نے آپ کو بتا دیا، آپ نے مسئلہ حل کر لیا، بات چیت کو کہتے ہیں حکمت۔ اور اس کے علاوہ ایک آدمی ہے کہ جو ایجاد کرتا ہے، یہ ہیٹر ایجاد کیا اس نے سردیوں کے لیے۔ بھئی یہی بجلی ہے، یہی بجلی جو ہے وہ اے سی چلاتی ہے گرمی کے اندر، کولر چلاتا ہے، اور یہی اے سی جو ہے وہ ہیٹر چلاتا ہے۔ بھئی پاور تو ایک آ رہا ہے نا، لیکن ڈیوائس الگ الگ ہیں۔ بھئی تو اس نے اپنی صلاحیت کے ذریعے، ایجادات کے ذریعے سے ایک ہی چیز آ رہی ہے، لیکن اسی سے جو ہے وہ گرمی کا انتظام بھی کرتا ہے، سردی کا بھی انتظام کرتا ہے، اور اتنی سردی کے برف تک جما دیتا ہے۔ ماننا پڑے گا اللہ نے ایسے ہی اہل بیت کو علم دیا ہے، جب چاہے وہ طاقت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جب چاہے ایجاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جب چاہتے ہیں صبر کے ذریعے سے مارکا جیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جنگ کے ذریعے سے مارکا جیتے ہیں۔ ان کو حکمت عملی معلوم ہے، اور وہ ہر چیز کے بارے میں زندگی کے روشنی ڈالتے ہیں۔ 7:45 بجے مجلس ختم ہونا ہے، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اور موضوع ایسا ہے کہ جس پہ آدھے 1 گھنٹے پون گھنٹے میں بھی معاملہ بننے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال حکمت، ہر معصوم کو اللہ نے 14 معصومین کو تمام علوم عطا کی ہے۔ مولا کائنات کو پیغمبر نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ من اراد العلم فلیات الباب، جس کو علم چاہیے ہے وہ دروازے پر آئے۔ بھئی دروازے ہی کے اندر سے جائے گا۔ بات ایک آ گئی، ایک ملا حسین کاشفی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور بہت بہترین مجلسیں پڑھتے تھے ایران میں۔ ان کے عبد الرحمن جامی سے صالح بہنوئی کا رشتہ تھا، تو یہ کچھ دن کے لیے افغانستان چلے گئے۔ تو جب یہ واپس آئے خراسان، تو لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں ان کا عقیدہ بھی تو خراب تو نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ کٹر ناصبیوں کے درمیان میں افغانی بہت کٹر ناصبی ہیں۔ ہاں یہ یہودی نسل ہے، یہ بھی آپ بتائیے، ڈی این اے کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے۔ تو کہیں بدل تو نہیں گئے، تو ان کے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ایک مجلس رکھی گئی۔ تو جب یہ منبر پہ گئے تو فضائل اہل بیت پڑھ رہے تھے، رسول کی سیرت پہ روشنی ڈال رہے تھے، تو انہوں نے پڑھا کہ رسول کے پاس، رسول کی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں 12,000 مرتبہ فرشتے رسول کے پاس آئے۔ ایک بوڑھے ضعیف بیٹھے ہوئے تھے منبر کے پاس، انہوں نے پوچھا بھئی پرکھا تو ولایت علی سے جاتا ہے نا کہ کدھر کا ہے؟ تو ان ضعیف نے پوچھا کہ اور میرے مولا علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ بھئی آپ مجھ سے بیچ مجلس میں پوچھ لیں تو بہت حاضر جوابی کا جواب اگر دیں گے تو دیں گے۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ 24,000 مرتبہ۔ کہا دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ولایت علی پر دلیل کے بغیر بات نہیں بنتی۔ کہا کہ بھائی 24,000 مرتبہ۔ کہا اتنی جلدی بھلا دیا؟ بھئی ابھی میں نے حدیث پڑھی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ جو آدمی 12,000 مرتبہ دروازے سے شہر کے اندر جائے گا، وہ 12,000 مرتبہ شہر سے دروازے سے لوٹے گا۔ پیغمبر کے پاس 12,000 مرتبہ ہے، میرے علی کے پاس 24,000 مرتبہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اس میں نہ ذاکری ہے نہ خطابت ہے، یہ حقائق ہیں۔ تو ہمارے پر ایک جبی الزام لگایا جاتا ہے دشمنان اسلام کی طرف، دشمنان علی کی طرف، مخالفین علی کی طرف سے، اور کچھ اپنے بھی اب بقراتیت کرنے لگے۔ یہ فضائل بیان کر دیتے مولا علی کے۔ وہ ایک صاحب پڑھ رہے تھے کہ وہ اژدہا تھا، اژدہا کو کیسے چیر دیا اور یہ وہ۔ بھئی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اژدہا کا مطلب یہ کہ آیا تو بھئی سانپ تھا، جو بھی آیا۔ بھئی سانپ بھی بچہ نہیں جو ہے وہ سانپ کو جو مار نہیں سکتا، لیکن مولا کائنات نے اس کو بھئی اس کو دبا دیا یا اس کا کلہ چیر دیا، تو کوئی بعید بات نہیں ہے۔ بھئی اللہ کی طرف سے یہ خاص نمائندے ہیں۔
اور ان کو عام بچوں کے مطابق نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ آپ علی کو عام بچے کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ عام بچہ نہیں جو ہے وہ سیدھا، لیکن علی عام بچوں جیسے نہیں ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ جناب یہ عام بچہ بولتا نہیں ہے پیدائش کے بعد، لیکن جناب مریم نے جب عیسیٰ کو جنم دیا تھا تو یہودیوں نے پوچھا کہ یا اخت ہارون ما کانت ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا انسان تھا، نہ کوئی ماں تیری غلط عورت تھی۔ یہ بچہ بغیر باپ کے کہاں آیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس سے کیسے کلام کریں گے جو ابھی گہوارے کے اندر ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب عیسیٰ نے آواز دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنا کے۔ عام بچے نہیں بولا کرتے۔ ارے جب عیسیٰ کا اپنی ماں کی عصمت کی گواہی عام بچوں سے ہٹ کر دے سکتے ہیں تو میرا مولا کلہ اجدر کو کیسے نہیں چیر سکتا عام آدمی کی طرح؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بھئی یہ بھی کہا کہ کون نبی کا النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے چاہے بچہ ہو۔ اسی طریقے سے امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہو اور چاہے بڑا ہو، امام ہے امام، امام رہبری، امام ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسی لیے میرے مولا علی نے کہا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو، معلوم کر لو جو معلوم کرنا، جو پوچھنا پوچھ لو، میں تم کو زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں بتاؤں گا۔ کیونکہ علی اس وقت تک اب یہ کہا کہ کیا زمین کے بارے میں نہیں، بلکہ علی آسمان پر اس وقت سے پیدا ہوئے کہ جب اللہ نے اپنے نور سے اس نور کو پیدا کیا، ایک سے آدھے سے محمد کو بنایا، آدھے سے علی کو بنایا۔ دنیا میں کتنے سال رہے علی؟ یہ نور جو ہے وہ آدم سے پہلے تھا، بھئی جناب آدم سے پہلے تھا نور۔ بھئی پیغمبر نے فرمایا نہیں ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا۔ اور یاد رکھو کہ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ تو جب نبی ایک حصے میں نبوت جلوہ گر تھی تو دوسرے حصے میں امامت بھی جلوہ گر تھی۔ علی بھی تھے اور یہ لوگ عبادت کر رہے تھے، اور ان کی عبادتوں کی تفصیل لکھی ہے کتابوں میں کہ کس وقت کیا۔ تو ہم مولا کائنات کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ مولا کائنات نے کو اللہ نے علم ہر طریقے کا دیا، اور جو کھانے اور پینے میں مولا کائنات نے کہا وہ حکمت سے تعلق ہے، میڈیکل سے تعلق ہے۔ جہاں زندگی کے ہر شعبے میں ہر چیز کے اوپر علی نے روشنی ڈالی ہے، وہاں کھانے پینے پہ بھی ڈالی ہے۔ کھانے پینے پہ کیا روشنی ڈالی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، ہاتھ دھو۔ اس کے بعد جب کھانے کے اوپر بیٹھے ہو تو یہ دیکھو کہ جو چیز کھا رہے ہو یہ پاک ہے یا نجیس ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ جناب بہلول سے یہی تو پوچھا تھا، کسی نے کہا تعلیم دو، تو انہوں نے تعلیم دی ہے، وہ بہلول کے واقعے میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن مولا کائنات نے کہا، فرمایا کہ بھئی یہ دیکھو کہ کیا، اور دیکھو گوشت زیادہ مت کھانا، اپنے پیٹ کو حیوانوں کا قبرستان مت بناؤ، بغیر گوشت کے لقمہ نہ اترے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ترکاریوں سے بھی اور چیزوں سے بھی علاج ہے، اللہ نے ساری نعمتیں پیدا کی ہیں تو بیکار تو نہیں پیدا کی ہے نا، کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں پیدا کی ہے۔ آپ کے مزاج کے مطابق کبھی کبھی نبی نے اس کو واضح کیا کہ دنیا میں کوئی چیز جو بیکار نہیں۔ جناب موسیٰ جا رہے تھے اور ایک کیڑا جو ہے وہ مٹی کے اندر دھول میں وہ دبدبا رہا تھا۔ جناب موسیٰ نے دیکھا تو اس کیڑے کو نکالا اور لے کے ہاتھ پر رکھا، کہا پالنے والے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہے؟ پالنے والے اس کیڑوں کو کیوں پیدا کیا؟ کہا موسیٰ یہ کیڑا 70 مرتبہ پوچھ چکا ہے کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ کیڑا 70 مرتبہ پوچھ چکا کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ کسی کو اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے، تو یہ ہے حکمت کی بات
تو مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو دسترخوان پر جب بیٹھو تو کس طریقے سے بیٹھو، اور یہ بھی کہا آخر میں پورے آداب نے کھانے سے پہلے نمک کو چکھ لینا تاکہ 70 بیماریوں سے محفوظ رہو، ہاتھ کھانے سے پہلے دھو لینا، اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب کھانا ہاتھ دھو لیا تو اس سے پہلے اسی کے بعد کسی چیز کو مت چھو علاوہ روٹی کے اور کھانے والی چیز کو، اور جب تک قاعدے سے چبا کے نہ کھا لو تب تک جو ہے وہ ہضم نہ کرو۔ اس کے بعد کہا کہ اگر جو دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ گرا ہوا ہے، اگر پیڑ کے نیچے کھا رہے ہو تو دسترخوان کے ذرات کو وہاں جھاڑ دو جا کے، اور اگر گھر کے اندر کھا رہے ہو کہ جہاں پر کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی پیڑ نہیں ہے، تو وہاں دسترخوان کے ایک ایک ذرے کو اگر چن کے کھا لو، اگر تم کو پیٹ کی بیماری ہوگی تو اسی دسترخوان کے ذرات کو چن کے کھانے سے تمہاری پیٹ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ مچھلی کے لیے کہا کہ دیکھو مچھلی کبھی اکیلی مچھلی خالی مت کھانا، اگر تم نے خالی بغیر روٹی اور بغیر چاول کے مچھلی، خالی مچھلی، اگر اس کے اوپر جو ہے وہ چاول کا آٹا اور یہ نہ چڑھا ہوا خالی آپ نے کھائی تو مولا نے کہا کہ یہ آتے گلا دیتی ہے۔ ہاں میرے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ یہی ہوا، بمبئی میں انہوں نے بہت مچھلی کھائی، اور میرے ایک دوست نے ان کو مجھے بتایا کہ انہوں نے مچھلی بمبئی میں کھائی لیکن انہوں نے ایک لقمہ روٹی اور چاول کا نہیں استعمال کیا، اسی چیز نے ان کے لیے ان کی آنتوں کو خراب کیا۔ تو مولا نے یہ بتایا ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ لا تاکلوا سمک مع لبن، مچھلی کبھی دودھ کے ساتھ، دودھ کا جو بچہ پیتا ہو اس کو مچھلی مت کھلائیے گا، یا اگر آپ نے دودھ پیا ہے یا مچھلی کھائی ہے تو دودھ مت پیجیے گا، کیونکہ دودھ کے ساتھ دہی نہیں، دودھ کے ساتھ مضر ہے۔ تو بہرحال انسانی صحت کا خیال جیسے اللہ نے رکھا تھا، جیسے نبیوں نے رکھا تھا، ویسے ہی ہمارا امام بھی رکھتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ضروری ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب موسیٰ بیمار ہو گئے، جناب موسیٰ بیمار ہوئے، لوگوں نے کہا حضور یا نبی اللہ سرکار حکیم کے پاس جائیے، دیکھیں نام بدلتے رہتے ہیں، انبیاء کے زمانے میں حکیم تھا، پھر اس کے بعد عربی زبان میں طبیب آیا، پھر ہم جو ہے وہ برٹش میں آئے تو حکمت کا چلا، اس کے بعد اب ڈاکٹر آ گیا ہے۔ ویسے ڈاکٹر کے معنی جو ماہر، ہم نے امریکہ میں ایک جگہ دیکھا شو ڈاکٹر، پتہ یہ چاہا کہا یہ موچی ہے، صحیح بتا نا، شو ڈاکٹر ہے، اس کو لکھا بتا شو ڈاکٹر، جیسی انگریزی کی ستیہ امریکیوں نے ماری ہے، کسی نے ستیہ نہیں، شو ڈاکٹر وہاں لکھا ہوا تھا باقاعدہ، میں دیکھ کے آ رہا ایسی نہیں سنائے، تو میں ڈاکٹر کا لایا۔ تو ہر زمانے میں بھائی جو نبی نے بتایا تھا اسی طب کو جو ہے وہ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تھا اور اپنے نبی کو جو ادیان و حکمت کی تعلیم دے کر اور فیڈ کر کے بھیجا تھا، اسی لیے قرآن میں جو ہے وہ کہا، اس کے بعد انبیاء کو دیا، اور انبیاء کے بعد سارے علوم ان سے زیادہ، انبیاء سے زیادہ علم کو عطا کیا انہوں نے، اس لیے کہ نبیوں کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبی بعض کے اوپر جو ہے وہ مطلب فضیلت زیادہ رکھتے ہیں۔ ہاں نبیوں میں اے اور بی اور سی گریڈ ہے، لیکن اماموں کے اندر ایسا نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا کہ صغیرنا و صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے گھر کا چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو سب برابر ہے۔ اسی کو پیغمبر نے اور جگہ فرمایا، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا وسطی بھی محمد ہے، ہمارے گھرانے کے کل امام محمد ہے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے ہوں۔ تو بس 5 منٹ رہ گئے ہیں، بات ابھی پوری نہیں ہو سکی، تھوڑا سا اگر بڑھ جائے تو کوئی بات تو نہیں ہے، ایک صلوات پڑھیے۔ تو ہمارے یہاں یہ ائمہ جو ہے وہ تمام علوم رکھتے ہیں، اور ائمہ کے علم کی گواہی جانتے کس نے دی؟ قرآن نے دی۔ سورہ یاسین پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سورہ یاسین صرف موت کے وقت ہی نہیں پڑھنے کا حکم ہے کہ مرحوم کی جان جلدی سے نکل جائے، ہے اس کے لیے بھی ہے کہ جان نہیں نکلے تو سورہ یاسین پڑھو، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقول جوش ملیح آبادی کے
موت کے وقت یاسین بنا رکھا ہے، دین کو ایک بین بنا رکھا ہے، ایسا نہیں ہے تو سورہ یاسین روزانہ نماز صبح کے بعد پڑھنے کے لیے حکم ہے، اور قرآن کے اندر جو ہے وہ علاج بھی، ہر چیز کا علم قرآن کہتا ہے لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ بھئی نکالنے والا نکال سکے تو نکالے۔ بھئی جناب ابن عباس کو مولا کائنات نے پڑھایا تھا تو ابن عباس نے کہا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اسی قرآن مجید سے اپنے اونٹ کی رسی کو کھوج لوں گا، ڈھونڈ لوں گا۔ بھئی آپ بھی چاہیے ترقی کیجئے، لیکن قرآن تو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ قرآن مولا نے جتنا سفارش کی تھی اور یہاں تک کہا تھا کہ آخر زمانہ میں قرآن سے اپنے کو تمسک رکھنا، جب فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو جائے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقَطِّ اللَّيْلِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، جب تمہارے اوپر سیاست و ریاست اور ریشہ دوانیوں کے بادل جو ہے وہ تاریکی چھا جائے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم قرآن سے تمسک رکھنا، قرآن کی آیات کو سمجھنا۔ ہمارے یہاں 40ویں میں قرآن ختم ہو گیا ہے، پڑھتے ہی نہیں بھائی۔ میں نے ایک جگہ اپنے ایک مسجد میں جو ہے وہ ٹیسٹ لینے کے لیے میں نے کہا جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، 20 آدمی میں صرف 3 لڑکوں نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ لکھنؤ میں اردو ہی دفن نہیں ہو رہی ہے، قرآن بھی آپ نے جو ہے وہ قبر میں اتار دیا ہے۔ اپنے گھر میں کچھ دن رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اولاد کہتی ہے کہ کہاں تک حفاظت کرنے، لے جا کے چپکے سے مسجد میں رکھاتے ہیں۔ ہر مسجد میں جا کے دیکھیے کتنے قرآن ہیں۔ ہماری مسجد نے محراب کے بغل میں 10 تو لائن سے رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ الماری میں رکھے ہیں، اس کے علاوہ بکسے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا جا رہے ہیں آپ؟ بس اس کو فکر ہے فلاں مولانا کدھر ہے، یہ مولانا فلاں کے مخالف ہے، اس سے کچھ کام نہیں چلنے والا ہے۔ درخت میں قلم چلے جائیے گا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ظہیر احمد افتخاری یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے، مولانا کیا کہا تھا، یہ مت دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بھئی ہم دین کہہ رہے ہیں، شریعت کہہ رہے ہیں، ہمیں کون سی لالچ، ہمیں کون سے، وہ حق بات ہے، وہ کہنا ہے وہ کہو، بالکل جو بات ہے وہ حق ہے۔ تو قرآن سے تمسک رکھیے، قرآن پڑھیے، ہے کہ نہیں؟ تو 40ویں میں قرآن ختم ہو گیا۔ بس لکھنؤ بٹا ہے کیا؟ کل انیس و دبیر کے زمانے میں 2 پارٹی میں تھے، آج یہاں 2 پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس سے کچھ کرنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، کچھ نہیں بچے گا، آپ کی ساری ساکھ ختم ہے۔ کیوں؟ جو کام علم سے ختم جب ہوتا ہے، اسی لیے کہا تھا مولا کائنات نے کہا تھا جناب ابن عباس سے، اے ابن عباس اے کاش دیکھ رہو اس سینے کو، اس سینے کے اندر ایک جو ہے وہ علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا موجے مارتا ہوا سمندر ہے، اے کاش کوئی صاحب لیاقت ملتا تو علی اس کو حوالے کر دیتا۔ مولا پکار کر تم کو علم کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور یہاں تک کہا، ایک شعر میں مولا نے کہا تھا لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ یاد رکھو جن کپڑوں سے اپنے جسم کو زینت بخشتے ہو، اس سے تمہاری حقیقی زینت نہیں ہے، اصل زینت تو تمہارے علم کی زینت ہے، تمہارے ادب کی زینت ہے۔ مولا نے کہا تھا لیس الجمال لیس الیتیم قد مات والدہ، وہ یتیم نہیں ہے کہ جس کا باپ مر گیا، ان الیتیم یتیم العلم والادب، وہ یتیم وہ ہے کہ جو علم کا ادب علم اور ادب اور اخلاقیات کا جس کے پاس نہ ہو، وہ سب سے بڑا یتیم ہے۔ تو بس امام کو اللہ نے ہر طریقے کا علم دیا ہے، اور یہی قرآن نے کہا، سورہ یاسین میں آواز دی، یاد رکھو کہ ہم نے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے تمام دنیا کے علوم جتنے ہیں سب کو ہم نے روشن اور واضح اور حقیقی امام کے اندر جو ہے وہ فیڈ کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ بھئی ہے نہیں ہے، گوگل ہے، جو چیز آپ پوچھئے گا بتا دے گا۔ تو گوگل کو کسی نے فیڈ کیا نہیں کیا ہے؟ بھائی اگر آج کا خاطی انسان گوگل کے اندر تمام دنیا کے علوم کو سمیٹ سکتا ہے، تو پروردگار جو سب کا خالق ہے اگر وہ قرآن کے اندر سارے علوم سمیٹ دے تو تعجب کی کیا بات۔ گوگل کا کمال مانتے ہو، اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہیں ہے، اور اگر اس کا بندہ ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قرآن ختم کر دے تو آپ کو کیا تعجب ہے؟ بھئی ایک کیسٹ، اب تو کیسٹ کا بھی دور ختم ہو گیا، ایک لے جائیے پن ڈرائیو کو اس کے اندر لگائیے اور ایک اپنے موبائل کے اندر لگائیے،
جتنا آپ کے اندر کا، آپ کے موبائل میں جتنی فائلیں، جتنی چیزیں ہیں، 500 جی بی کا بھی اگر فون ہے ایپل کا اور اس کے اندر 500، تو ساری چیزیں جو اس کے اندر موجود ہے وہ پن ڈرائیو کے اندر آ سکتی ہے۔ سوچو اگر انسان اتنا کمال لگتا ہے تو اللہ نے جس کو عالم علم لدنی بنایا، اگر وہ نقطے کے اندر قرآن کو سمیٹ دے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ اللہ نے اپنے تو ایسا نہ سمجھو، تو امام ہر چیز کا علم ہے۔ اب یہ مختلف جو ہے وہ جیسے سلام کے شعر ہوتے ہیں نا الگ الگ موضوع کے، ویسے یہ مجلس بھی ہو رہی ہے۔ چھٹے امام کا نام جانتے ہیں؟ چھٹے امام صادق علیہ السلام، جنہوں نے یونیورسٹی پوری قائم کی، اور ان کے یہاں 4000 شاگرد تھے۔ امام ابو حنیفہ جو اہل سنت کے امام ہیں، حنفیوں کے، انہوں نے کہا تھا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال ہم نے باپ اور بیٹے کے سامنے زانو ادب نہ طے کیے ہوتے تو میں ختم ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا، یعنی بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے 4000 شاگرد پڑھتے تھے، چائنا تک کے لوگ، فار ایسٹ کے لوگ امام کے ہاں مدرسے میں جو ہے وہ پڑھتے تھے اس زمانے میں۔ اس زمانے کے اعتبار سے 4000 شاگرد بہت بڑے ہوئے، اور ایک سے شاگرد، کوئی علم کلام میں ماہر تھا، کوئی علم تفسیر میں ماہر تھا، کوئی علم کیمسٹری کا جاننے والا تھا، کوئی علم سائنس کا جاننے والا تھا، کوئی علم طب کا جاننے۔ ارے جن کے شاگردوں کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، ان کے امام کا جواب دنیا کیا لا سکتا۔ آج جناب جابر کے نام سے، جبر کے نام سے الیکٹرانک ڈیوائس بنتے ہیں، یہ ہیڈ فون، ایئر فون وغیرہ بنتے ہیں۔ جبر، جائیے گا گوگل پہ تلاشیے گا تو جبر کے نام کی کمپنی ہے۔ ریڈیم جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کیا تھا جناب جابر ابن حیان نے۔ چاند پہ جو سائنسدانوں کی تختی سنا ہے میں نے کہ جو لگائی گئی ہے اس میں جناب جابر کا بھی نام ہے، جابر ابن حیان کا نام عربی میں آتا ہے۔ اور کیسے کیسے، اور سارے علوم کی انتہا جو ہے وہ مولا کائنات تک آتی۔ علم لغت، ڈکشنری کا علم مولا کائنات نے بنایا، گرامر مولا کائنات نے ایجاد کی۔ ابو الاسود دؤلی مولا کے شاگرد آئے اور آنے کا کہا مولا ہماری لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، غلط اعراب، ایک زیر زبر بدلنے سے اور جو ہے وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بس سارے علوم کی انتہا آتی ہے ائمہ، ہمارے ائمہ قرآن اور حکمت اور تمام دنیا کے جتنے علوم آئیں گے، جتنی زبانیں آئیں گی، جتنے ٹاپک آئیں گے، سب پر ہمارے ائمہ کو قدرت ہے۔ ہاں قدرت ہے بھائی۔ عورتوں میں دیکھیں کہ جناب فضہ نے علم کیمسٹری جانتی تھی، جناب فضہ مولا کائنات کے گھر میں تھی، جناب فاطمہ زہرا کی شاگردہ تھی۔ 30-25 سال تک جناب فضہ نے قرآن سے باتیں کی ہیں۔ جو پوچھا گیا تھا، ہمارے وقت میں گنجائش نہیں، میں بتاتا کہ کن کن موقعوں پر جناب فضہ نے اپنی بات کو قرآن کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ تو سوچو جس گھر کی کنیز کا مقابلہ صحابی پیغمبر نہیں کر سکتے، اس کنیز کے امام کا مقابلہ اور بیوی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جناب فاطمہ تو علم کیمسٹری، ایک بلند آواز صلوات دی۔ تو جناب فضہ نے جب سونے کا پتھر بنایا، علم کیمسٹری کے ذریعے سے اللہ کے مولا کے سامنے رکھا، یہ اس لیے بنایا تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں کچھ چیزوں کی کمی تھی، تو یہ مولا لے جا کے فروخت کر کے اور بعد میں یہ برتن لے آئے، یہ چیزیں لے آئے۔ تو مولا کے پاس جب لے کے آئے جناب فضہ کا، مولا دیکھیے یہ بنایا، مولا نے الٹ پلٹ کے دیکھا، کہا فضہ اگر اس میں یہ میٹیریل زیادہ ملا دیا جاتا جس سے تم نے بنایا ہے تو یہ زیادہ کیرٹ کا سونا بنتا۔ بھائی آج بھی جو ہے وہ سونا کیرٹ، 18 کیرٹ، 22 کیرٹ، 24 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ تو فضہ نے بنایا، لیکن مولا میٹیریل کا محتاج نہیں ہوتا۔ توجہ سا کیا سن رہا ہے؟ مولا میٹیریل کا نہیں ہوتا، مولا کا ایک ساتھی چاہنے والا مولا کا مقروض تھا، قرضدار، قرض خواہ مل گیا راستے میں، اس نے گریبان پکڑ لیا، کہا جب تک پیسے گھر سے لا کر نہیں دو گے تب تک تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ ادھر سے مولا کا گزر ہوا، مولا کو پکارا اس نے، یا علی میری مدد کیجئے، تو علی حل مشکلات
नाम ही मौला का है ना, मौला करीब है। कहा क्यों इसको रोके हुए, क्यों गिरबान पकड़े? कहा अली ये मेरा कर्ज लिया है, मुझसे कर्ज लिया इसने पैसे, लेकिन ये पैसे जब तक देगा नहीं इसको छोड़ूंगा नहीं। मौला ने कहा मैं जमानत का नहीं, जब तक ये खुद लाकर घर से ना देगा तब तक जाने को नहीं दूंगा। मौला ये जाने भी नहीं देता और जो है वो कर्ज जो है वो आपको आपकी बात भी नहीं माना। मौला ने कहा घबरा नहीं, देख जमीन की तरफ क्या पड़ा है? कहा मौला ये तो ढेले और कंकर पड़े हैं, पत्थर है। कहा और गौर से देखो, तो देखा। कहा मौला ये तो जो चमचमाता सोना है। कहा उठा ले और इसको बेचकर इसका कर्जा अदा कर देना, बाकी जो बच रहे वो अपना खर्च चला लेना। मालूम हुआ अगर गैर मासूम हो तो मटीरियल का मोहताज होता तब सोना बनता है। इमाम उसको कहते हैं कि बगैर मटीरियल के भी कह दे तो सोना हो जाता है। बोलो बहुत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे हैदरी, अरे हैदरी, अरे सलवार। तो इमाम मटीरियल का मोहताज नहीं होता। तो इमाम सज्जाद ने क्या किया था? जब बलख का एक आदमी आया था और उसकी बीवी ने कह दिया था सिर्फ इतना कि मौला के लिए तुम हर मर्तबा सौगात, तोहफे, हदाया और गिफ्ट लेकर जाते हो, लेकिन तुम्हारे मौला कुछ नहीं देते। आज आप मोबाइल से बात पहुंचाते हैं, उस जमाने में बाएजाज परवरदिगार पहुंचा देता था, फरिश्ते की भी जरूरत नहीं होती थी। तो मौला ने खाना खिलाया उसको। जब खाना खा चुके तो मौला ने उसका हाथ धुलाना चाहा, तो कहा नहीं मौला ये नामुमकिन है, आप मेरा हाथ नहीं धुलाएंगे, मैं आपका हाथ धुला। जब उसने हाथ धुलाना शुरू किया मौला ने कहा देखो तश्त में क्या गिर रहा है? कहा मौला पानी है। कहा जरा गौर से देखो। अब जो देखा तो कहा मौला ये तो याकूत है। कहा और गौर से देखो। कहा अब तो मोती गिर रहे हैं। कहा और गिने मोतियों को गिनाना शुरू किया। मानना पड़ेगा इमाम सिर्फ इरादा करता है तब होता है, इंसान प्रोसेस करता है तब कोई चीज बनती है। फर्क है या नहीं है? तो बस आखिर कलाम में तो इमाम के पास हर किस्म का इल्म, इमाम इल्मुल अदियान इल्मुल अबदान दोनों को जानता, बदन का भी इल्म रहता, जिस्म को कैसे रखा जाए। कलौंजी का जो इल्म बताया है मासूमीन ने, तिब्बे मासूमीन, तिब्बे इमाम रजा, तिब्बे इमाम सादिक, हैं हर चीज के बारे में है। सारी चीजें तिब के अंदर मौजूद है। हमारे अइम्मा की तिब एक एक वन बाय वन पढ़िए और उससे इलाज कीजिए तो बहुत सी चीजें हैं कि जो हम रियायत करते हैं लेकिन उससे मुसीबत होती है और पढ़ता है आदमी तो कान खड़े होते हैं। तो बहुत दमन वक्त में गुंजाइश नहीं, बस सिर्फ सुने। तो छठे इमाम गए के जमाने में जो बादशाह था वहां एक हकीम आया था, हिंदुस्तान का गया था हकीम, वैद, यहाँ का वैद गया था। तो उसने तारुफ कराया बादशाह ने कि ये हिंदुस्तान का वैद है। तो उसने कहा कि फर्जंद पैगंबर अगर आपका ये तो कुछ मैं आपको उलूम बताऊं। तो मौला ने कहा कि यही तो बताएगा कि गर्मी का इलाज सर्दी से किया जाता है, सर्दी का इलाज गर्मी से किया जाता है। तो कहा हाँ ऐसा ही तो। कहा अच्छा ये बता। बस इमाम ने सवाल किया, कहा ये बता अल्लाह ने सर में बाल क्यों पैदा किए हैं? अल्लाह ने पेशानी पर लकीरें क्यों पैदा की हैं? अल्लाह ने इन भमों को क्यों पैदा किया है? अब स्टेप बाई स्टेप आ रहा है। अल्लाह ने ये पलकों को क्यों पैदा किया है? आँख के अंदर चर्बी क्यों पैदा की है? नाक के अंदर रुतूबत क्यों पैदा की है? लबों के अंदर शीरीनी क्यों पैदा की है? अल्लाह ने जो है वो कान में तलखी क्यों पैदा की है? बस इतना बता दे। उसके हवाइयाँ उड़ने लगी, सारी तबादत और वैद का नशा हरण हो गया। तो अब इमाम अधूरा नहीं छोड़ता है मामले को। इमाम से उसने हाथ जोड़ लिए और कहा कि फर्जंद रसूल अब आप जो बताइएगा बस वही मैं मानूंगा। कहा सर में बाल, इसलिए अगर सर में बाल न होते ताकि सर में तेल डाला जाए तो उन बालों के जरिए से रगों तक जो है वो मसामात से उतर के जो है वो सर तक पहुंच जाए कि नर रखे, वरना अगर सर में बाल न होते तो खोपड़ी चिटक जाती। बाई बर्थ कोई गंजा नहीं होता है, धीरे धीरे बाल गिरते हैं तो हो जाता है। तो वो तेल जो सर में डाला जाता है। फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह ने पेशानी पे लकीरें इसलिए गुस्से की अलामत नहीं है, गुस्सा तो पहचाना जाता है कि माथे पर शिकन पड़ गई,
لیکن نہیں، یہ جب پسینہ گرتا ہے تو ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ جائے اور آدمی کو دیکھنے میں پریشانی نہیں ہے، اسی لیے جو نالیاں بن جاتی ہیں، داہنے بائیں پسینہ یوں پوچھتا ہے آدمی، یوں نہیں پوچھتا، یوں پوچھتا نہیں پوچھتا ہے، تاکہ ان نالیوں کے ذریعے سے داہنے بائیں پسینہ گر جائے۔ اس کے بعد بہوں کو اس لیے رکھا کہ تاکہ اگر پیشانی پر آ بھی جائے نہ پوچھ سکے، کسی کا ہاتھ ضائع ہو گیا یا پھنسا ہو تو کم سے کم ان بہوں کے ذریعے سے اور بالوں کے ذریعے سے سائیڈ میں گر جائے، آنکھوں میں رہے۔ اور آنکھوں کو کے اوپر پلکوں کو اس لیے رکھا کہ جب بھی آتی ہے مصیبت تو یہ شٹر کا کام کرتے ہیں، آنکھوں کو بچا لیتے ہیں، اپنے اوپر روک لیتے ہیں۔ پلک جھپکتے میں یہ شٹر انسان کی پلکیں جس کو کہتے ہیں گرتا ہے۔ اور اگر آنکھ کو چربی کا ڈھیلا ہے، یہ اگر نمکینی میں نہ رکھا ہوتا تو یہ پگھل جاتا، گرمی سے ہیٹ سے پگھل جاتا، اس لیے نمک میں رکھا ہے کہ تاکہ پگھلنے نہ پائے۔ اور پیشانی اس لیے بھی دی ہے، پیشانی میں ہاں یہ بھی سوال تھا کہ پیشانی پر بال کیوں نہیں ہے، تو امام نے کہا کہ پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہے کہ یہ سولر پینل ہے، آج کی زبان میں یہ سولر پینل ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کہ آسمان سے روشنی، سورج سے روشنی لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے، تو یہ سولر پینل ہے آج ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ناک میں اللہ نے رطوبت اس لیے رکھی ہے کہ نفس کی آمد و شد میں اور سانس لینے میں اس کو کبھی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو، کبھی جو ہے نزلہ ہو جاتا ہے اور ناک سوکھ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، خون آ جاتا ہے، تو تاکہ سانس کی آنا منہ بند بھی ہو جائے تو آدمی سانس جو ہے وہ ناک سے سانس لے کر اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہونٹ اس لیے بنائے گئے کہ تاکہ ناک جو کی رطوبت جو ہے وہ انسان کے منہ میں نہ جانے پائے، یہ روکنے کے لیے ہے، ناک آدمی پوچھ لیتا ہے فوراً، ہے کہ نہیں۔ اور اس کے بعد زبان میں مٹھاس اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ یہ جو ہے وہ کھانے کو گلا سکے، جو چبائے اور چبانے کے بعد یہ کھانا گل سکے، اور اس کی بھی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے۔ آپ نے ڈریگن کو دیکھا ہوگا، پورا بکرا نکل جاتا ہے، ڈریگن چھپکلی کی طریقے سے چلتا ہے، پرانی کھا لیتی ہے، اس کے اندر جو رال گرتی ہے اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ پورا بکرا اور بھینس اور آدمی کو نگل جاتا ہے، اور وہی اس کی جو ہے وہ رطوبت جو ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کو فوراً ملٹ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ دہی کے اندر بھی یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ نہیں، دعوت میدے میں گرانی ہے تو دہی بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ سب چیزیں ہیں نہیں، میڈیکل کی ہیں کہ ڈائلوٹ کرتی ہے، جو چیزیں ڈائلوٹ کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد کہ کان میں تلخی اس لیے پیدا کی ہے کہ تاکہ اگر کوئی کیڑا کان میں چلا جائے اگر کان کے اندر چلا جائے تو وہ اپنے جو ہے وہ تلخی کی وجہ سے اور کڑواہٹ کی وجہ سے وہ مر جائے گا، اور اس کے بعد انسان اس کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔ تو انسان نے، اللہ نے تمام صلاحیتیں دی ہیں، اب وہ پورا وقت باقی نہیں رہ گیا، ورنہ پورے باڈی کو بتاتے کہ اعضاء جو جسم کے اعضاء ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال امام اس کو کہتے ہیں کہ جو ساری دنیا کے لیے رہبری کا کام کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ائمہ نے اسی لیے جو ہے وہ قربانیاں دی۔ ابھی 2 دن پہلے جناب زینب کی شہادت کی تاریخ گزری ہے۔ جناب زینب بھی عالمہ غیر معلمہ ہیں، جناب زینب ایسی عالمہ غیر معلمہ ہیں، شہزادی کے مسائل سن لیجئے۔ جناب زینب بہت صابرہ بی بی کا نام ہے، بہت تحمل والی بی بی کا نام ہے، بہت برداشت والی بی بی کا نام ہے، یہ اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ باپ کے گلے میں رسم زینب نے دیکھی تھی، بھیا حسن کو بھیا حسن کو زہر سے تڑپتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی، اور ایک مرتبہ پکار کے کہا شمر، کھڑا دیکھ رہا تھا، شمر پسرے ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا، شمر سینے پر جو ہے وہ خنجر چلا رہا تھا۔ زینب نے آواز دی، ابنا سعد ایقتل ابا عبداللہ الحسین وانتا تنظر الیہ، اے پسرے سعد، ارے تو دیکھ رہا ہے اور میرے بھائیا کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا، زینب نے تڑپ کے ایک مرتبہ لشکر والوں کا رخ کیا، آواز دی، اما فیکم مسلمون
ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو میرے بھائی کو بچا لے؟ ارے حسین کے خنجر کے نیچے جناب زینب کی آواز جب پہنچی، کنزہ امام کے کان سے ٹکرائی، آواز آئی گھٹی ہوئی، اے بہن زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی تمہارا بھائی زندہ۔ زینب حکم امام میں خیمے تک پہنچی نہ تھی، زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی نیزہ اٹھلا، سیاہ دیا چلی، دوڑی بھی خیمے کے اندر آئی۔ سید سجاد بیمار بھتیجے کا شانہ ہلایا، اے بیٹا دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے۔ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، دیکھا حسین کا سر نوک نیزہ پر ہے، منادی ندا دے رہا ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بیویوں نے سر پیٹے، زینب نے فریاد، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت اور بندگی کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس مجلس کا ثواب مرحوم باقر مہدی صاحب ابن حسن مہدی کی روح کو پہنچا دے۔ پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ان کو اصحاب ائمہ کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ ان کے بزرگوں کی بھی مغفرت فرمانا اور ان کے دیگر متعلقین جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ فیملی کو ان کی شاد اور آباد رکھنا۔ پروردگارہ ان کی نیکیاں اور ان کی خدمتوں کو ہم تو نہیں گنا سکے، ہمارے وقت میں گنجائش نہیں تھی، لیکن انہوں نے بے پناہ جو ہے وہ نیکیاں کی جس کا میں خود شاہد ہوں، اور ساری زندگی وہ لکھنؤ کی مسجد کے لیے بھی کوششیں کرتے رہے۔ بہرحال تمام محنتوں کو ان کو اور ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ پروردگارہ قرآن اور اہل بیت سے ہمارا رشتہ مستحکم و مضبوط رکھنا۔ پروردگارہ ہمیں اپنے کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت جو ہے وہ جناب میثم تمار اور شہداء کربلا کی طریقے سے اہل بیت کی محبت راسخ فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت اور مظلوموں کو دشمن چاہے پارا چنار میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو اور چاہے لبنان میں، ان کو واصل جہنم کر۔ پروردگارہ دنیا انسانیت میں ایران کو اور دیگر لوگوں کو ترقی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ادبات عالیات کو شام میں، نجف میں اور عراق میں، ایران میں اور عربستان میں، مدینہ میں سب کا تحفظ فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت جو ناقابل اصلاح ان کو نیست و نابود فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں کرنا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر باقر مہدی ابن حسن مہدی مرحوم کے نام مثال ثواب فرما۔